شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، 21، 22، 23 رمضان المبارک جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے انشاءاللہ عید سے پہلے مالا مال ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کی ان تاریخوں کے اندر جس گھر میں بھی ایک سورت پڑھی جاتی ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے ان تاریخوں کا ذرا خیال رکھیے گا کہ یہ تاریخیں آ چکی ہیں، یہ ایام آ چکے ہیں، اور اگر آپ ان 3 دنوں کی ایک سورت پڑھ لیتے ہیں، چند منٹوں کی ایک سورت ہے، اگر گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے۔ کیونکہ ناظرین، یہ عام سورت نہیں ہے، بڑا اہم اور بڑا قیمتی عمل اس مہینے کا بتا رہا ہوں کہ صرف 3 دنوں کے اندر روزانہ آپ نے صرف 5 منٹ میں یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں اگر آپ 5، 6، 7 افراد، جتنے بھی افراد ہیں، ان میں سے صرف کوئی ایک شخص بھی اس کو گھر کے اندر تلاوت کر لیتا ہے، یا پھر آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں رہتے ہیں، اگر آپ کے یہاں یہی تاریخ ہے جو اب شروع ہو چکی ہے، ماہ رمضان کی یہ 3 تاریخیں ہیں، جب بھی آئیں تو آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار اپنے گھر کے اندر خود پڑھ لینا ہے، یا کسی سے پڑھوا لینا ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر کسی سے پڑھوا لیجئے۔ یہ بڑے قیمتی اور بڑے اہم دن ہیں، کچھ دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح یہ جو 3 دن کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، 3 دن سے ہی انشاءاللہ آپ کی مقدر بدل جائیں گے۔ 3 دن میں انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت ضائع مت کیجیے گا۔ یہ دن اگر ہاتھ سے نکل گئے پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پچھلے سال جن لوگوں نے اس عمل کو نہیں کیا تھا وہ پھر بعد میں بہت پچھتائے تھے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سورت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سورت بڑی اہم اور بڑی ہی بہترین ہے، اور اس سورت کے بارے میں خود رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ، یعنی انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور پھر آگے اس شخص کو سکھائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی سکھا دو۔ اللہ والو، یہ وہ صورت ہے، یہ وہ دعا ہے، وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ اگر آپ گھر والے تمام افراد اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم پورے گھر میں سے کوئی ایک بندہ تو لازمی اس سورت کو ان 3 دنوں میں پڑھ لے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، اس وقت جہاں موجود ہیں تو اپنے گھر میں فون کر دیں کہ یہ گھروں میں سورت لازمی پڑھ لو۔ اگر گھر میں کوئی بھی پڑھنے والا نہیں تو آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہیں بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کر کے بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم یہاں سے فون پہ دم کریں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کسی کا حصار کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ جس جگہ پہ موجود ہیں اپنے گھر کا تصور کر کے اس سورت کو ان 3 دنوں میں لازمی پڑھ لیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن خیر اور بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس میں ایمان لانا اور اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ناظرین، انہی میں سے ایک صورت وہ ہے جو آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک علم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے تو سوتے نہ تھے۔ ناظرین، یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالی سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی خاص تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے۔
کہ یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ وہ یہ صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب ہم اس صورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت رب العالمین کی عظمت، اس کی بادشاہت، اس کی قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یعنی بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت اور طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالی نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ ساتھ بلند و بالا، تہ بتہ عالی شان آسمان کے جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ صورت بڑی آسان اور بڑی بہترین ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے میں یہ بات بھی آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے۔ یہ اللہ سے جھگڑنے والی صورت ہے، اور یہ صورت وہ ہے کہ اگر آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو، قبر کے اوپر اس کو صرف ایک بار پڑھ دیا جائے تو فوری طور پر قبر کے عذاب سے اس مرنے والے کو نجات مل جاتی ہے۔ اس کی قبر فوراً جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص بھی کسی کی بخشش کے لیے اسے پڑھتا ہے یا گھر میں خوشحالی کے لیے پڑھتا ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے یا گھر سے مصیبتوں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو جیسے قبر کے اندر قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے، ناظرین بالکل اسی طرح جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا گھر بھی روشن اور منور ہو جاتا ہے، غموں سے پاک ہو جاتا ہے، سختیوں سے پاک ہو جاتا ہے، مشکلات اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اس صورت کو جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگا ہوں اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کی صرف 30 آیات ہیں، اور یہ صورت آپ کو 3 دن کے اندر انشاءاللہ مالا مال کر دے گی۔ اور اس کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ ان 3 دنوں کے اندر یہ صورت پڑھ لیتے ہیں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کتنی بہاریں آتی ہیں، کتنا آپ مالا مال ہوتے ہیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ اس صورت کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ موت اور زندگی جس کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں، یہ عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اور جب آپ اس صورت کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو بغور پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس صورت کے بارے میں ہمیں آج تک پہلے کسی نے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ عام عمل نہیں ہے، بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی نایاب عمل ہے۔ ناظرین، اس کو آپ نماز ظہر کے بعد کریں گے۔ یہ وقت جو آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ ظہر کے بعد اس عمل کو کریں گے۔ جو ترتیب اور طریقہ کار بتا رہا ہوں، اگر ظہر کے بعد نہیں کر سکے تو پھر کوشش کیجئے کہ کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اسے ادا کرنا ہے۔ ظہر کے بعد کرتے ہیں تو سب سے بہترین ہے، ورنہ فجر، عصر، مغرب، عشاء پانچوں نمازیں ہی
5 नमाज़ों में से किसी के बाद भी आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं। किसी भी एक नमाज का वक्त रख लें, आप उस नमाज के बाद पढ़ लें। पहले दिन आपने जिस वक्त ये सूरत पढ़नी है, बाकी भी आपने इसी तरह पढ़नी है। यानी अगर आज आपने ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ी है तो कल भी ज़ोहर के बाद ही पढ़ेंगे और परसों भी ज़ोहर के बाद पढ़ेंगे, और इसी तरह आपने अगर आज फजर के बाद पढ़ी है तो कल भी, यानी कि फिर 3 दिन आप इसी नमाज के बाद इस सूरत को तिलावत करेंगे। अब जो शख्स आप में से मकरूज़ है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और उतरने का कोई हिसाब किताब दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा, तो वो शख्स इस सूरत को पढ़ते ही उसके लिए इंशाअल्लाह ऐसा इंतज़ाम होगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा। एक दीनदार इंसान पर 3000 देनार का कर्ज चढ़ गया। सुनिएगा नाजरीन, इसके अंदर आपको मुकम्मल इसके अमल के बारे में भी पता चल जाएगा और ये भी पता चलेगा कि इसके पढ़ने से कितना फजल होता है, कितनी मुश्किलात हल होती हैं और कितने गम ख़त्म होते हैं। ये सूरत और ये अमल कई सदियों पहले एक किताब से लिया गया था, और जिसने भी इस अमल को किया उसकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ आईं, ऐसे वो फिर माला माल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नस्लें भी संवरी। तो भाइयों और बहनों, ये सूरत इंसान को बहुत ही जल्द माला माल करती है। इसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। बाकी सूरतों के बारे में वजाहत मिलती रहती है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए इसके बारे में आज मेरा बताना फ़र्ज़ था कि मैं आप तमाम दोस्त, अहबाब, बहनों, भाइयों को बताऊँ कि ये अमल आप ख़ुद भी करें, और इसलिए आपको भी इसकी दावत दे रहे हैं कि आप भी इस सूरत को इस तरतीब के मुताबिक पढ़ें। ये सूरत 29वें सिपारे के अंदर मौजूद है, और अगर आप इसका नाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये सूरत, इससे इतना फैज़ कैसे। लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो एक मरतबा इसे आज़मा कर देख लीजिए, एक मरतबा ज़रूर कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं तो भाइयों और बहनों, मेरे कहने पर एक बार ये अमल कीजिए और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह आपको माला माल कर देगा। तो मैं बता रहा था कि एक शख्स बहुत ज़्यादा मकरूज़ था, जिसके ऊपर 3000 देनार का कर्ज चढ़ गया। जो मालिक था, जिसने कर्ज़ लेना था, अपना कर्ज़ मांगा। मकरूज़ गुर्बत की वजह से कर्ज़ अदा ना कर सका, तो वो कर्ज़दार जो था, उसने कर्ज़ लेना था, वो काजी की अदालत में अपना कर्ज़ वसूल करने के लिए दावा दायर कर देता है। काजी साहब ने फैसला किया कि जो मकरूज़ है 1 माह की मोहलत के बाद उसका सारा कर्ज़ा अदा करे। मगर जब वो घर पहुंचा, उसे बड़ी तशवीश लाहक हुई कि 1 महीने में इतना रुपया कहाँ से जमा करूँगा। बड़ी कोशिश की, बड़ा परेशान हुआ, गम का मारा दुखी शख्स, और फिर इसने ये दुरूद पाक और ये सूरत पढ़ी। और ये दुरूद पाक भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ना है। मरहबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक़ ये देखिए कि ये बड़े आसान से अल्फाज हैं और ये अक्सर लोग नहीं जानते। अमल से पहले समझ लें कि दुरूद पाक किस तरतीब के साथ पढ़ना है और अमल किस तरतीब के साथ करना है। मुकम्मल वजाहत से आपको बताता हूँ। खैर नाजरीन, काजी साहब ने जो फ़ैसला किया कि मकरूज़ जब वापस पहुँचा तो तशवीश लाहक हुई कि कोई 1 महीने में इतना पैसा कहाँ से आएगा। आखिरकार गौर करने के बाद एक मस्जिद में चला गया और वहाँ नहायत इनकिसारी से महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। और जब महीने की 27वीं रात आई तो उसने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि तेरा कर्जा अदा कर देगा, लिहाजा तू फिक्रमंद ना हो। सुबह अली बिन ईसा वज़ीर के पास जा और कह दे कि शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस शख्स को 3000 देनार दे दो ताकि वो अपना कर्जा अदा कर सके। अब देखिए नाजरीन, कैसे सबब बन रहा है और कैसे रिस्क का बंदोबस्त हो रहा है, कैसे कैसे आपके लिए ख़जाने का इंतज़ाम हो रहा है। और इसे ही गैबी मदद कहते हैं। अचानक मोजज़ा हो जाना और अचानक इतने पैसों का इंतज़ाम हो जाना। अब 3000 देनार दे दिए अपना कर्जा अदा कर सके। तो वो मकरूज़ शख्स जिसने कर्जा अदा करना था, दुरूद पाक पढ़ा और इस सूरत का अमल किया। सुबह जब बेदार हुआ तो अपने आप को खुशहाल पाया और अपने दिल में कहा, अगर वज़ीर इस हुक्म की सच्चाई की अलामत पूछे तो मैं क्या बताऊंगा। लिहाजा फिर वो वहाँ गया और वहाँ ही ठहर गया और उसने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। जब दूसरी रात आई तो सुल्तान दारैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में बनफ़्स नफीस तशरीफ़ लाए और मुझसे दरियाफ़्त फरमाते हुए कि तू अली वज़ीर के पास क्यों नहीं गया। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस हुक्म की सच्चाई की अलामत चाहता हूँ।
آپ نے اس پر میری تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ علامت پوچھے تو کہہ دینا کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک جو مجھ پر درود شریف کا نذرانہ بھیجتا ہے اور یہ پیاری سی سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اس کا علم میں خداوند کریم اور تیرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو مقروض جو ایک دیندار انسان تھا فرماتے ہیں کہ جب وہ وزیر موصوف کے پاس گیا، اس کے سامنے اپنا خواب اور اس کے صدقے کی علامت بیان کی تو وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا مرحبا یا رسول اللہ۔ اس نے 3000 دینار مجھے دیے اور کہا اپنا قرضہ ادا کرو۔ پھر 3000 دینار اور دیے اور فرمایا کہ اپنا گھر بار بچوں کا گزارا چلاؤ، اور پھر 3000 دینار دے کر کہا کہ ان سے تجارت کرو، اور پھر مجھے قسم دے کر کہنے لگا کہ دوستی کے سلسلے کو نہ توڑنا اور جب ضرورت ہو تم میرے پاس ضرور آنا۔ ناظرین، جب اس شخص نے دیندار انسان سے اتنا مال لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا، 3000 دینار عدالت پیش کر کے اپنا سارا قصہ بیان کیا، قرضہ ادا کر دیا، تو یہ دیکھ کر قرض خواہ بڑا حیران ہوا کہ اس شخص نے تھوڑی سی مدت میں اتنا مال کہاں سے جمع کر لیا۔ مقروض فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنا سارا واقعہ ان کو بیان فرمایا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ قاضی نے کہا کہ وزیر ہی یہ ساری بزرگی کیوں حاصل کرے، میں خود ہی تیرا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ تو قرض خواہ کہنے لگا کہ تم صرف دونوں ہی بزرگی کیوں حاصل کرو، میں بھی اپنا قرض اس کو معاف کرتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا اے شخص، اگرچہ صاحب دین نے تیرا قرض معاف کر دیا، مگر میں نے جو 3000 دینار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں دیے، اب میں وہ واپس نہیں لوں گا۔ اب وہ نیک اور دیندار انسان یہ تمام مال و دولت لے کر اپنے گھر پہنچا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ عمل اور یہ ہے وہ قسمت کا سکندر شخص کہ جو اس عمل کو کرے گا پھر اپنی قسمت پر رشک کرے گا اور اس کو اپنی قسمت پر فخر ہوگا، اس کو پھر اس کلام پر فخر ہوگا کہ جس نے اس عمل کو کیا پھر ساری زندگی اتنا رزق ملا، اتنی مدد ملی کہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کون شخص کس وقت آ کر مدد کر جاتا ہے۔ اس قدر اس عمل کے اندر تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس عمل کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک سے ہی وظیفے کی فضیلت، برکت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ درود پاک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بھی وظیفہ بتایا ہے، اور اس لیے درود پاک کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر درود پاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس لیے ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں اور سلام بھیجیں۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا پیارا اور مجرب ترین درود ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس عمل کے ذریعے وہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑا مختصر سا، بڑا آسان سا درود پاک ہے، اور وہ درود پاک ہے مرحبا یا رسول اللہ حق۔ یہ درود پاک ہے، دیکھیے کتنا آسان اور مختصر سا ہے۔ اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا پھر 100 مرتبہ یہ درود جو اوپر بتایا ہے یہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت بڑا ہی بہترین ہے، اس وقت یہ وظیفہ کریں گے تو سب سے اچھا ہے، ورنہ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ایک نماز کا وقت خاص کر لیجئے اور اس میں اس عمل کو کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے راستے کیسے کھلتے ہیں اور کیسے عید سے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں اور مال و دولت آپ کو عطا کی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت کو بھی صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو میں نے پیچھے ذکر کی ہے سورۃ الملک، اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں ایک تسبیح شروع کرنی ہوگی اور درمیان میں یہ سورت پڑھنی ہے۔ درود پاک آخر میں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالی تو بھی خزانہ غیب سے میرے لیے ایسے رزق کا انتظام فرما جیسے تو چاہتا ہے، ویسے میرے اوپر اپنا احسان اور رحمت کا نزول فرما۔ لیکن یہ عمل 3 دن کرنے کے بعد آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کم و بیش اس درود پاک کو 100 بار
بار روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے رہنا ہے، تب آپ کو 3 دنوں کے اندر اندر جو چاہتے ہیں، جتنا مال و دولت چاہتے ہیں، وہ سارا کا سارا انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اور ناظرین، صرف 3 دن کا عمل ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کے معجزات دیکھیں کہ کیسے آپ کو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھائی بہن اپنا جو مقصد اور حاجت لے کر یہ وظیفہ کرے، اللہ ان تمام بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے، تمام مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں ختم کر دے۔ جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، اللہ رب العزت ان کے قرض سے جلد از جلد خلاصی نصیب فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی دکھیارے ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں اور تنگ دستیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی ان آخری ساعتوں سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کسی ایک کی آمین اللہ رب العزت کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کے حق میں دعائیں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے آپ نے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔